السلام علیکم ناظرین۔ متحدہ عرب امارات کی فرم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ متحدہ عرب امارات میں قائم ایک تجارتی اور سرمایہ کار فرم نے مبینہ طور پر 9 سال قبل اپنے بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور ایک نجی بینک کے خلاف تقریباً 74 ارب روپے کے ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق انرجی گلوبل انٹرنیشنل FZE نے دسمبر 2012 میں بینک اکاؤنٹس کو منجمد کرنے اور غیر قانونی طور پر غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹ کو روپے کے اکاؤنٹ میں تبدیل کرنے کی کارروائی کی وجہ سے مرکزی بینک کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں دائر کیے گئے مقدمے میں فنڈز جاری نہ کرنے پر نجی کمرشل بینک کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور بینک اسلامی کے نمائندوں کو ہرجانے کے دعوے کا جواب دینے کے لیے اگلے سال 15 فروری کو عدالت کے ایڈیشنل رجسٹرار کے پاس پیش ہونے کے لیے طلب کر لیا ہے۔ اکاؤنٹس اصل میں KASB بینک کے ذریعے چلائے گئے تھے، لیکن مئی 2015 میں بینک اسلامی میں ضم ہونے کے بعد اس کے تمام اثاثے، واجبات اور اکاؤنٹس بینک اسلامی کو منتقل ہو گئے تھے۔ انرجی گلوبل کو شارجہ اور متحدہ عرب امارات کے قوانین کے تحت شامل کیا گیا ہے، تاہم اس کے سرمایہ کار ایرانی نژاد ہیں۔ امریکہ کی جانب سے کمپنی پر پابندیاں لگانے سے 6 ماہ قبل اور اس حقیقت کے باوجود کہ پاکستانی قوانین پر امریکی پابندیوں کا اطلاق نہیں ہوتا، مرکزی بینک نے دسمبر 2012 میں کمپنی کے اکاؤنٹس منجمد کر دیے۔ عدالتی فائل میں کہا گیا ہے کہ اسٹیٹ بینک کی کارروائی دو طرفہ سرمایہ کاری کے معاہدے اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے جاری کیے گئے سرکلرز کے خلاف تھی۔ بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے سے پہلے کمپنی کو کبھی مطلع نہیں کیا گیا تھا۔ انرجی گلوبل نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ مرکزی بینک کی طرف سے کمپنی کے بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے اور انہیں روپے کے اکاؤنٹس میں تبدیل کرنے کے عمل کو غیر قانونی قرار دیا جائے۔ کمپنی نے بینک اکاؤنٹس کو بحال کرنے اور روکے ہوئے بیلنس کو جاری کرنے کی درخواست بھی کی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں مقیم کمپنی نے یہ استدعا کی ہے کہ KASB بینک کو مرکزی بینک نے اپنے 4 بینک اکاؤنٹس کو بینک اسلامی میں منتقل کرنے اور پھر انہیں اسپیشل کنورٹیبل روپی اکاؤنٹ میں تبدیل کرنے کے لیے مجبور کیا تھا، جبکہ کمپنی نے یورو اور جاپانی ین کرنسیوں میں کام کرنے کے لیے ایک بینک اکاؤنٹ کھولا تھا۔ مرکزی بینک نے یہ کارروائی امریکہ کے دفتر خط کی بنیاد پر کی ہے۔ درخواست گزار کا موقف ہے کہ نہ تو کمپنی امریکی کرنسی میں لین دین کر رہی تھی اور نہ ہی اسے منفی کارروائی کے وقت اقوام متحدہ یا امریکہ کی طرف سے کسی قسم کی پابندیوں کا سامنا تھا۔ اکاؤنٹس منجمد کرنے کے وقت KASB بینک نے یورو اور ین کی مروجہ شرحوں پر 19.6 بلین روپے کا بیلنس شمار کیا تھا۔ کمپنی نے پچھلے 5 سالوں میں اپنے 19.6 بلین روپے کے فنڈز پر 33.4 بلین روپے کے منافع کا تخمینہ لگایا ہے۔ کمپنی نے گزشتہ 9 سالوں میں کاروبار کے مواقع ضائع ہونے پر 10.8 بلین روپے کے معاوضے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ ترکی میں پاکستانی بینک کی جانب سے ترکی کے بینک کے ساتھ نامکمل لین دین کی وجہ سے رقوم منجمد ہونے سے ہونے والے نقصانات کی مد میں 1.2 بلین روپے کی مزید رقم کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ کمپنی کے مطابق مجموعی طور پر 52.9 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے۔ عدالتی فائل کے مطابق کمپنی نے مزید 21 ارب روپے ہرجانے کا مطالبہ کیا ہے، جس سے کل دعویٰ 73.7 ارب روپے ہو گیا ہے۔ فرم نے دعویٰ کیا ہے کہ اکاؤنٹس کو منجمد صرف اس صورت میں کیا جا سکتا تھا جب کمپنی نے کسی قانون کی خلاف ورزی کی ہو، جبکہ اکاؤنٹ قانونی طور پر کھولا اور چلایا گیا تھا اور تمام لین دین مناسب بینکنگ لین دین کے ذریعے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے علم کے مطابق کیا گیا تھا اور اس پر کبھی اعتراض نہیں لگایا گیا تھا۔ متحدہ عرب امارات کی فرم کے ایرانی سرمایہ کاروں نے پاکستان میں ایرانی سفارت خانے کے ذریعے بینک اسلامی سے بھی رابطہ کیا تھا، لیکن
बैंक ने फर्म को अकाउंट की मुकम्मल स्टेटमेंट नहीं दी। एनर्जी ग्लोबल ने भी गुज़श्ता साल दिसंबर में और इसी साल जनवरी में दोबारा स्टेट बैंक के गवर्नर को खत लिखकर कंपनी को अपनी रकम इस्तेमाल करने की इजाजत देने और मई 2015 से फंड्स पर हासिल होने वाले मुनाफा को इसके बैंक अकाउंट में मुंतकिल करने के लिए मुदाखलत करने पर जोर दिया। फर्म का ये भी ख्याल है कि कंपनी को दो तरफा सरमायाकारी के मुआहदों के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, जिन पर पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान के साथ दस्तखत किए हैं, और इस तरह से कंपनी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।